ظہر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین، نماز ظہر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل اور بہتر ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار حاصل ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نمازیں فرض کر کے احسان فرمایا ہے۔ نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز عذاب سے بچاتی ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے نماز بچاتی ہے۔ یہ شیطان کو ناپسند ہے، قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ پروردگار کی رضا و خوشنودگی نماز میں ہی ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندیدگی اور کفار کے مقابلہ میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلہ میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تکبیر، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور آخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اللہ والو، آج جو تسبیح میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد پڑھنی ہے۔ نماز ظہر کو پڑھنے کے فائدے جانیں تاکہ ہر مسلمان اس نماز کو پورے دل سے پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھی، یعنی پہلی 4 سنتیں، گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو بھی اہل ایمان اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم قیامت کے روز اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو بھی نماز پڑھاتے، یعنی فرض نماز پڑھاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نہ پڑھتے، یعنی کسی وجہ سے نہ پڑھ پاتے، تو ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھتے۔ تو نماز ظہر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 1000 حاجتیں پوری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہی۔
آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد نکاحت پڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ کی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن آپ کی وفات ہوئی۔ اسی دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا اور الوداع نگاہیں صحابہ کرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھنے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں مشغول نہ ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں بالخصوص اپنے صحابہ کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ لگا پانا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ ناظرین، جب بھی نماز ظہر کی نماز پڑھیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں اور اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے۔ مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ حدیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ ناظرین، درود و سلام روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود سلام شرف زیارت مصطفیٰ کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی کریم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد نبینا، تو آنے والا جمعے سے پہلے خواہ میں میری زیارت کرے گا، جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ترجمہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ ناظرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عظمت والا اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پریشانی اور غم صرف اللہ کی ذات دور کرتی ہے۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں جب مومن بندہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مامون کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس سے دعا کرنا مشکل کو آسان کرتا ہے اور تنگی کو دور کرتا ہے۔ کسی بھی مشکل کے وقت اللہ کا ذکر کرنے سے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر تنگی دور ہو جاتی ہے، مشقت کم ہو جاتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفت حلیم کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن بندے کی پریشانی کا عام سبب نیکیوں میں کوتاہی اور حالات میں اللہ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کی جائے، جو کہ پریشانی میں کمی کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا بتائی تھی۔ ناظرین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بردبار اور کریم ہے، اللہ پاک ہے اور برکت ہے، وہ اللہ جو کہ عرش عظیم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ دعا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، زندہ اے قیوم میں تیری رحمت کے ساتھ مددگار کا طلبگار ہوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا فرماتے تھے، اسے دعائے قرب کہتے ہیں۔ وہ دعا جو آپ کی ہزاروں حاجات کو پورا کرے، یہ بہت ہی پر اسرار اور پر تاثیر دعا ہے۔ ناظرین، ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ نے یہ کلمات 101 دفعہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ یہ دعا ایک اللہ کا اسم اعظم ہے اور اس اسم اعظم میں جس دعا میں پایا جاتا ہے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو، وہ دعا عرش سے جا کر نہ ٹکرائے۔ تو آپ بھی ظہر کے وقت ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ ان کلمات کو آپ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کلمات کو لازمی پڑھیں، لیکن نماز ظہر کے بعد ان کلمات کو لازمی پڑھنا ہے جو اوپر میں نے آپ کو 2 دعائیں بتائی ہیں۔ یہ دعائیں آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔